الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی اس انسان سے فرما رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ جو ایمان لا چکا ہے، جو کلمہ طیبہ پر اپنے اعتقاد کا اظہار کر چکا ہے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر اپنے ایمان لانے کا اظہار کر چکا ہے، وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر چکا ہے، اس انسان سے، اس ایمان والے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک ایمان والے سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم اللہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام کچھ اور چیز ہے۔ اگر ایمان اور اسلام ایک چیز ہوتی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو پھر اللہ بھلا ایمان والوں سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیوں فرماتے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان لے آیا ہے، کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ادا کر چکا ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت پر ایمان لے آیا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، جس نے آخرت پر اپنے ایمان کا اظہار کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صرف ان سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں جس میں اللہ داخل ہونے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو اس میں داخل ہو جاؤ، تو آخر یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم کیسے اس کو سمجھیں گے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا اور اس کے تابع اپنے آپ کو بنا دینا کہ وہ بڑی طاقت جو کہتی ہے وہی ہمیں کرنا ہے۔ ایسے وقت میں اب اپنی عقلی حکمت، اپنی عقلی مصلحت اور عقلی جواز کو کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم اپنی عقل کے مطابق کام کریں، بلکہ ہم اپنے سر تا پا، یعنی
پورے وجود کو اگر کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکا دیتے ہیں، بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو تابع بنا دیتے ہیں، تو یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اس کو اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہم قرآن چلتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے میں اس لفظ اسلام کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ اسماعیل جب اپنے باپ کے ہاتھ بٹانے کے لائق ہوتے ہیں، اپنے باپ کے معاون و مددگار بننے کے لائق ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو اور کلیجے کے ٹکڑے کو میری راہ میں قربان کر دو، اسے ہلاک کر دو، فنا کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس حکم کے اوپر اپنی عقل کا سہارا نہیں لیا کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھلا میں اپنے لخت جگر کو کیوں کر ہلاک کر دوں، چھری کے نیچے رکھ کر اسے کیوں ذبح کر دوں، یہ عقل نہیں کہتی۔ اور یہاں بیٹھے تمام لوگوں میں سے دنیا کے سارے انسانوں کی عقل بھی یہی کہے گی کہ بھلا ایک انسان کو ذبح کر کے کیوں ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم اپنی عقلی حکمت اور مصلحت کی طرف نہیں دیکھتے، بس اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راستے میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے رائے نہیں پوچھی ہے کہ اگر بیٹا منع کر دے گا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، مجھے بھلا آپ ذبح کر کے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب یہ سوال کے بعد میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں اسے ذبح نہیں کروں گا، اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے رائے نہیں پوچھی ہے ابراہیم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف اس لیے رائے پوچھی ہے کہ بس رائے جان لیں کہ وہ بخوشی تیار ہے یا نہیں، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی وقت ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک نبی کی اولاد نبی کی صفت والی اولاد ہوگی، اس لیے اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو ایک باپ کا عمل ہے، ایک باپ کی اطاعت ہے اپنے رب کے تعلق سے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، آپ اس کام کو کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر ذبح کرتے وقت مجھے تکلیف پہنچے گی، یقیناً پہنچے گی کہ اگر کسی کے گردن پر حلق پر چھری چلائی جائے اور اس کے حلقوم کو کاٹ کر اس کے خون بہا دیے جائیں اور اس کی سانس کو روک دیے جائیں تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی۔ کہہ رہے ابا اس وقت جو تکلیف ہوگی اس میں مجھے آپ صابر و شاکر پائیں گے، میری زبان پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنے حکم کو بجا لائیے۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا، اور اللہ نے پھر اس گھڑی کو، اس موقع کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور حلقوم کے اوپر چھری رکھ دیتے ہیں، چھری اپنا کام کرنے والی ہی ہوتی ہے، تو اس وقت
غیب سے آواز آتی ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ بیٹے اسلام لے آئے۔ میں آپ کو یہی لفظ اسلام بتانا چاہتا ہوں، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ اور بیٹے اسلام لے آئے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے دونوں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، جھکا دیا۔ باپ بھی اطاعت الہی میں، بیٹا بھی اطاعت الہی میں، بغیر کسی عقلی چوں چرا کے قربان ہونے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے وہ تابع ہو گئے ہیں، جھکا دیے ہیں۔ یہی اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور کوئی سوال نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی وجہ نہیں پوچھی گئی، اور باپ بیٹے اس کام کو کر رہے ہیں۔ میرے محترم، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ اسلام کو لانا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہر فعل میں، ہر عمل میں، اللہ کے ہر حکم میں، شریعت کے ہر عمل میں اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ اب سوچنا ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت، دوزخ، حشر، نشر سب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اسلام والی کیفیت ہے، اسلام والی صفت ہے، اسلام کی جو خوبی ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے، وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو اسباب اور ذرائع متعین کیے ہیں علم کے، کہ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے یا اگر ہم کسی چیز کے علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے کچھ ذرائع ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے مجمع ہے، پنکھے چل رہے ہیں، گھڑی ہے دیوار پہ، اور دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لوگ ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ آنکھ ہے۔ ایک دوسرا ذریعہ کان ہے، ہم سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ میری باتوں کو آپ سن رہے ہیں، آپ کو ایک علم حاصل ہو رہا ہے، تو ایک ذریعہ کان ہے۔ ایک ذریعہ ناک ہے کہ ہم کسی چیز کے خوشبو اور بدبو کا پتہ ناک کے ذریعے سے سونگھ کر لگاتے ہیں۔ ایک ذریعہ زبان ہے کہ زبان کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کا ذائقہ، بد ذائقہ کو پتہ کرتے ہیں۔ ایک علم کا ذریعہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس کو چھوتے ہیں تو یہ ٹھوس ہے، سخت ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک جو یہ 5 چیزیں بتلائی گئی، حواس خمسہ ظاہرہ، ان میں سے ہر ایک کا دائرہ کار متعین ہے، وہ اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہنے لگے کہ میں آنکھ سے سننے کا کام لوں گا تو وہ بیوقوف کہلائے گا، دنیا اسے بیوقوف کہے گی۔ اگر وہ کہنے لگے کہ کان سے میں دیکھنے کا کام لوں گا اور دیکھ کر کے کان سے میں علم حاصل کروں گا تو ساری دنیا اسے بیوقوف کہے گی، کیونکہ کان سے دیکھا نہیں جاتا، کان سے سنا جاتا ہے، سننے کی ایک حد ہے، وہی سن سکتا ہے وہ۔ لیکن جب ان تمام 5 کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک 6 نمبر پر آتی ہے عقل۔ اب ہم عقل سے کسی چیز کا، مثلا ایک چیز کو ہم نے دیکھ کے علم حاصل کر لیا، چھو کے بھی حاصل کر لیا، اور اسے زبان سے، ناک سے، ان چیزوں سے کر لیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے یہ چیزیں ناکافی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا چل رہا ہے تو اس پنکھا کو کیسے بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا اس کو، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہاتھ سے چھو کے نہیں پتہ چل سکتا ہے۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کا کارخانہ ہوگا، فیکٹریاں ہوگی، کمپنی ہوگی، اس میں کاریگر ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے مشینیں ہوں گی، اس میں ڈھالا گیا ہوگا اور بنایا گیا ہوگا۔ یہ سب ہمیں عقل بتاتی ہے۔ جیسے
دنیا کے اندر جو ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائے گی تو ان ساری چیزوں کے حدود ختم ہونے کے بعد جو نمبر آئے گا وہ وحی الہی ہے، وحی ربانی ہے، اوپر سے جو وحی ہوتی ہے، حکم آتا ہے، اس وقت عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اب اللہ نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے، عقل جواب دے دی۔ کیسے کہ ابھی اس واقعے کے اندر عقل نہیں کہتی تھی کہ ذبح کرنا درست ہے، ایک جان کو ہلاک کرنا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس وحی کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے عقل کے بھی ہم نے ترک کر دیا، عقل کو چھوڑ دیا اور عقل کی بات نہیں مانی۔ یہی وحی ربانی ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ عقل بھی نہیں بتاتی، یہ ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عقل کا سہارا جس انسان نے عقل کے دائرہ ختم ہونے کے بعد لیا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے اور وہ پھر ملحد ہوگا، زندیق ہوگا، مستشرقین ہوگا، وہ اسلام میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقل کی جو حدود ہیں اسی تک ہم اس کا استعمال کریں اور اس کے بعد اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ ان مجموعہ جو علم کے ذرائع ہیں، علم کے حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو اسلام میں وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اپنے آپ کو سراپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم کے قانون الہی کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سراپا اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع بنا دیا ہے، اللہ کو بڑا سمجھ کر، اللہ کو خالق کائنات کا خالق سمجھ کر اور اس دنیا کا مالک سمجھ کر اپنے آپ کو بے بس اور مجبور کر لیا ہے، جبکہ بندے کے معنی، عبد کے معنی عاجزی اور انکساری کرنے کے آتے ہیں۔ وہ صفت ہم میں سے کتنی ہے اور وہ صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک شخص کو اپنے دامن میں جھانکنا ہے اور ہر ایک شخص کو غور کرنا ہے کہ کیا صرف ہم خالص ایمان والے ہیں یا ہمارے اندر اسلام بھی ہے؟ میرے محترم، اگر ایمان ہے اور اسلام نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس ایمان سے صرف ہماری نجات کا دار و مدار نہیں ہو سکتا، اس ایمان پر ہماری نجات کی بنیاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 حصے بیان کیے ہیں، 5 حصے ہیں اسلام کے۔ ان 5 حصے میں سے ہر ایک کے اندر اگر ہم نے کیا ہے حصہ لیا، ہر ایک حصے کو ہم نے اپنے اندر اتار لیا، ہر ایک حصے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری تو پھر وہ شخص ایمان والا بھی ہوگا اور اسلام والا بھی ہوگا۔ پہلا حصہ ہے عقائد، جس میں ہمارے عقیدے درست ہوں، جس کو ایمانیات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو قبول کرتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے درست ہونے چاہیے۔ یہ ہے عقائد، یہ پہلا حصہ ہے کہ اگر ہمارا عقائد درست نہیں ہوگا تو پہلے انٹری نہیں ہوگی ایمان کے اندر۔ انٹری کرنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے پہلے ہمارے عقائد درست کرنے ہوں گے۔ تو پہلا حصہ یہ۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو احکام کہلاتے ہیں یہ سب ہماری زندگی کے اندر ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، اور موقع آئے تو جہاد کا تو جہاد بھی ہو، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب ہے آپس میں میل جول، آپس میں جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نشست و برخاست، ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں، کیا وہ ہمارا اسلامیانہ ہے یا نہیں، یا کہ غیر مسلموں اور ہنود
اور یہود و نصارہ اور غیر تہذیب یافتہ لوگوں کے رسم و رواج ہمارے اندر ہے، یا ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کس نوعیت کا ہے اور کس قسم کا ہے، یہ ہے معاشرت۔ اور ایک چیز ہے معاملات، کہ ہم جو ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، چاہے ہمارا خرید و فروخت کسی مسلمان بھائی سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، کسی سے بھی ہو، تو اس لین دین کے اندر، معاملات کے اندر شریعت کی پابندی ہے یا نہیں، شریعت کے احکام کے مطابق ہمارا طریقہ ہے یا نہیں، اور اس کے مطابق ہمارا خرید و فروخت کرنا ہے یا نہیں، یہ چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاق، کہ جس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں آتی ہیں، کہ جس طرح سے ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر طرح سے پاک رہتے ہیں، پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اندر، ہمارا باطن یہ بھی صاف اور ستھرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تو جس میں ظاہر صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، ہم نے اچھا کپڑا پہن رکھا ہے، اچھی ٹوپی پہن رکھی ہے، اچھا ہم نے لباس زیب تن کر رکھا ہے، لیکن اندر بغض ہے، اندر کینہ ہے، اندر عداوت ہے، اندر جو ہے اپنے بھائی کے خلاف ہی منافقت ہے، نہ جانے کتنے جو ہے برائیاں ہمارے اندر پنپ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، کہ جس طرح ہم ظاہر کو درست کرتے ہیں، باطن بھی ہمارا درست ہو، اور جب باطن بھی درست ہوگا تو اخلاق والا حصہ ہمارے اندر آئے گا۔ تو عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت اور اخلاق، یہ پانچوں حصے اگر ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں تو جانیے کہ ہم ایمان والے بھی ہوئے اور اسلام والے بھی ہوئے۔ اور جب ہم دونوں ہو گئے تو اللہ کو یہی مطلوب ہے، یہی محبوب ہے کہ اسی بندے کو صحیح مقام ملے گا، صحیح مرتبہ ملے گا، جس کا قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، جنت الماوا کا، جنت الفردوس کا، جنت النعیم کا جس کا وعدہ کیا ہے۔ میرے محترم، ان پانچوں حصے میں جب ہمارا حصہ ہوگا اور ہم داخل ہوں گے اور اس پر ہمارا عمل ہوگا تو یقین جانیے اللہ ہم سے راضی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب صرف ایمان پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ایمان کے ساتھ جس اسلام کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اور اللہ جس کا تقاضا فرما رہے ہیں، اس اسلام میں بھی ہم داخل ہو جائیں، تاکہ ہم سب کا بھلا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔